بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کو سن کر آپ عبرت حاصل کریں گے تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شہزادے کی عید۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیض پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی، پیارے ابا جان، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے لال، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کی، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی عز و جل کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کے توفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ شہزادیوں کی عید۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں، بابا جان، کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں، انہیں دو لوگ کل پہن لینا۔ نہیں بابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت اللہ عز و جل کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بابا جان، آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنہ دیں گی کہ تم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خازن وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا، مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ خازن نے عرض کی، حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ عید صرف اجلے لباس پہننے کا نام نہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، گزشتہ دونوں حکایات سے ہمیں یہی درس ملا کہ اجلے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عید نہیں، اس کے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عز و جل امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر غریب و مسکین خلیفہ تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رقم جمع نہ کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن بھی کس قدر دیانتدار تھے اور انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس حکایت سے ہم سب کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور پیشگی تنخواہ یا اجرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ہم جتنی مدت کی پیشگی تنخواہ لے رہے ہیں، آیا اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، اور اگر زندہ رہ بھی گئے تو کام کاج کے قابل بھی رہیں گے یا نہیں۔ ظاہر ہے انسان حادثہ یا بیماری کے سبب ناکارہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی عید۔ عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، یعنی اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ آج جس کے نماز روزہ مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز و روزوں کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو، اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے، نیکیوں کی عید ہوتی ہے،
اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضور غوث اعظم کی عید۔ اللہ کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے موجب صد درس عبرت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان بے حد اعلیٰ ہے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کیا چیز پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان تقویٰ ہے، اتنی بڑی شان کہ اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ کے سردار اور اس قدر تواضع انکسار۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ہماری خوش فہمی، ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، خوف خداوندی کا آپ پر کس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ سوچ کر تھرا رہے تھے کہ نامعلوم میری رمضان المبارک کی عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں۔ سبحان اللہ، عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا، ان کے خوف و وحشیت کا تو یہ عالم ہو، اور ہم جیسے نکمی اور باطونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہ ہو۔ ان حقائق سے ان نادانوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادتوں پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور اپنے نیک اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ڈنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی اخبارات اور رسائل میں تصاویر تک چھپانے سے گریز نہیں کرتے۔ افسوس، ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو تعمیری و اخلاقی سوچ کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کرایا جائے کہ اس طرح بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریاکاری کی آفت میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ ایسا کرنے سے بعض صورتوں میں نہ صرف اعمال برباد ہوتے ہیں بلکہ ریاکاری میں سراسر جہنم کی حقداری ہے، اور اپنا فوٹو چھپوانا، توبہ توبہ، ریاکاری پر سینہ زوری، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ اللہ ریاکاری کی تباہ کاری، میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عید کس کے لیے ہے؟ سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المعظم کو روزوں، نمازوں اور دیگر عباداتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے اور کمنٹ باکس میں آمین بھی ضرور لکھیے۔ شکریہ۔